یہ بتائیے گا کہ آپ کا تو گھرانہ ہی ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑا معروف ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جس طرح سے تزکیہ کیا اور جس طرح سے پھر وہ ان کے اپنے اذکار اور ان کے اپنے مختلف تجربات جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ جو میں نے بھی تقریر سن رکھی ہے آڈیو میں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو وہ جس طرح سے جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں، تو بتائیں کہ استغفار کے لیے آپ کو کیا لہجہ، کون سا لہجہ اختیار کرنا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو کیسے سبمیشن کرنا ہے، کتنا آپ کو عاجزی اختیار کرنا ہے، اور اپنے بارے میں کیسا اعتراف ہو تو پھر استغفار جو ہے وہ آپ کو لطف اور فائدہ دے سکتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ پہلے تو میں احسان ٹی وی چینل اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا، آپ کی مہربانی ہے، میں کچھ بات کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ پھر اللہ سے درخواست گزار ہوں کہ مناسب اور موزوں الفاظ استعمال کرنے کی مجھے ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار اور کی جو خاصیت ہے اور جو ہمارے اکابر میں ایک خاصیت پائی جاتی تھی، تو اس زمن میں کچھ کہوں۔ دیکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے استغفار کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور جنت سے میرے اور آپ کے بابا جی آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف لے آئے، اور غلطی ہونے کی وجہ سے ان سے اللہ تعالی نے جب اس بارے میں متنبہ فرما دیا تو انہوں نے استغفار کا بھی ایک سلیقہ اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے اس زمن میں اللہ سے درخواست اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی، تو جس کا ثمر اور فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو دونوں کو معاف فرما دیا، اور پھر دنیا میں ان کو اور ان کی اولاد کو ایک خاص تنبیہ کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ اب آپ میں سے جو صحیح اور نیک اعمال اختیار کریں گے تو ان کو دوبارہ جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ انبیاء اور اولیاء سارے کے سارے اس تعلیم کے ساتھ متصف تھے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے۔ ہم سب چونکہ انسان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، کہ آپ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، موروثی طور پر اس کے اثرات ہم پر بھی ہیں، اور ہم سب سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، کسی سے چھوٹی ہوگی کسی سے بڑی ہوگی، یعنی یہ ہماری فہرست میں شامل ہے۔ بالکل ہم سب شامل ہیں۔ انبیاء اور رسول کی اللہ تعالیٰ خاص حفاظت فرماتے ہیں، چونکہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے، اور ان پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی ہے، صحیح، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے اللہ کا یہ خاص پیغام، اور چونکہ غلطیاں ہوتی ہیں تو خیر الخطائین توابون، تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی غلطی کے بعد اس غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ واہ، تو معافی کا سلیقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ سے ڈر رہا ہو، اور وہ اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کر کے بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ اللہ سے درخواست گزار ہو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں، اور پھر وہ اللہ کی رحمت کا پورا امیدوار ہو۔ اور یہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کمال انداز میں اپنے بندوں سے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب کبھی میں اس پر غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ ان بندوں سے اللہ مخاطب ہیں جن سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ اللہ، ان سے گناہ ہوئے ہیں اور بے شمار ہوئے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، اپنی طرف نسبت کی ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اتنے مہربان مولا کے سامنے جو یہ الفاظ ارشاد فرما کے کہتا ہے کہ تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا،
اور پھر ساتھ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، واہ میں تو تمہارا مہربان مولا ہوں، تم ذرا میری طرف رجوع کرو اور توبہ اختیار کرو تو پھر میں تم پر مہربان ہو جاؤں گا، تمہارے تمام گناہوں کو سبحان معاف اللہ کر دوں سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، میں تو تمہارا مہربان مولا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان